ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہم بات کر رہے ہیں بیعت پر, اور مفتی صاحب سے ہم جانتے ہیں. مفتی صاحب, آج کل جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا, یہ ایک ٹرینڈ بھی سیٹ ہو چکا ہے کہ اگر آپ کو کوئی پیر ہے تو ان کا یہ طریقہ ہے, اور ان کی میرے خیال سے شرط تو نہیں کہیں گے لیکن یہ آپ کو بیعت کرنا پڑتی ہے ان کے ہاتھ سے, آپ بیعت کر لیتے ہو. ہماری فیملی میں بھی اس طرح سے کچھ ہوا تھا کہ کسی نے بیعت کرنے کا کہا, میری سسٹر ان لا ہے ان کو, تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی مجھے تھوڑا ٹائم دیں, تو میں ذرا پیر صاحب جو ہیں ان کو اور ان کی فیملی کو اور ان کے سارا, جب تک میرا وہ عقیدہ پختہ نہیں ہو جاتا, مطلب بلیو, تو اس کے بعد پھر میں بیعت کروں گی. پیری مریدی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں پہلے ہم بتا دیں, پھر ہم بیعت پہ بات کریں. یہ جو آج کل یہ جو اس وقت جسے ہم بیعت طریقت کہتے ہیں, جی جی, یہ کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, یہ ایک مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا نظر آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اگر آپ کو کسی بندے میں ایسی صلاحیت نظر آ رہی ہے کہ اگر میں, وہ جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا کہ اگر میں انہاں دے لڑ لگ جاواں گا تو میں اللہ تک پہنچ جاواں گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ مجھے دین کا پابند بنا دیں گے. یہ میری ایسی اللہ تک پہنچنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات تک پہنچ جانا, مطلب دین کا پابند بنا دیں گے. ٹھیک ہے, اسلام کا پابند بنا دیں گے, مجھے یہ بتا دیں گے میں نے اپنے روزمرہ کے افعال کیسے کرنے ہیں, میں نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسے ہے. ٹھیک ہے, جیسے تزکیہ نفس بتایا. ٹھیک ہے, اصل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب اس بندے کے بال لمبے ہیں, اس بندے نے انگوٹھیاں زیادہ پہنی ہوئی ہیں, یا اس کا ایک خاندان چل رہا ہے, یہ میرے والد صاحب تھے, اس کے میرے دادا اس کے دادا کے مرید تھے, میرے والد صاحب اس کے باپ کے مرید تھے, تو میں نے ابھی نہیں صاحبزادہ صاحب کا ہی مرید ہونا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا یہ تصور بالکل غلط ہے, بالکل 101% غلط ہے. ٹھیک ہے, بیعت کرنے سے پہلے علماء کہتے ہیں کہ پہلے 4 شرائط اس بندے میں, آپ نوٹ کریں کہ اس میں یہ 4 شرائط ہیں. سب سے پہلے کہ وہ صحیح العقیدہ, اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ فاسق تو نہیں ہے, یعنی ہمیں تو اس نے اللہ تک پہنچانا, ہمیں اس نے دین کا پابند بنانا ہے, اور خود وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے کی پابندی کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ فاسق تو نہیں ہے, اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا. اب ظاہری بات ہے, معصوم تو صرف انبیاء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب صبح قیامت تک کوئی بندہ معصوم نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم اتنی اس میں دینی غیرت ہو کہ وہ علل اعلان گناہ تو نہ کرے, اعلانیہ گناہ تو نہ کرے, شریعت کا باغی تو نہ ہو. ٹھیک ہے, فاسق نہ ہو. تیسری شرط عالم ہو, کیونکہ بغیر علم کے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے, بغیر علم کے گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے. اور چوتھی شرط اس کا جو سلسلہ ہے, سلسلہ طریقت, یہ طریقت کے حوالے سے, یہ نہیں کہ چونکہ طریقت کے حوالے سے آپ نے بیعت کرنی ہے تو اگر وہ سلسلہ طریقت ہی اس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک متصل نہیں ہوگا تو پھر آپ کو طریقت کے وہ فیوز اور وہ برکات اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکیں گے. اس کا سید ہونا لازمی نہیں ہے. بعض بزرگوں نے سید ہونا بیعت کے لیے شرط لکھی ہے, جیسے کسی زمانے میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس کے قائل تھے کہ مرشد ہونے کے لیے, مرشد پکڑنے کے لیے اس کا سید ہونا ضروری ہے, لیکن بعد میں آپ نے خود ایسے مرشد پکڑے جو سید نہیں تھے, لیکن ان میں بقیہ 4 شرائط بہت مضبوط پائی جاتی تھیں. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب رہنمائی چاہوں گا اسی ضمن میں جو آپ بات کریں, وجہ یہ ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے اور خود ہمارے لیے بھی سیکھنے کا باعث ہوتی ہے, اور اگر اسے سیکھنے کا سسٹم نکال دیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے 4 شرائط کا ذکر کیا کہ اگر آپ نے بیعت کرنی تو یہ 4 شرائط ضروری ہیں. نارملی ہماری میجورٹی ایسی ہے, عام عوام جو تعلیم نہیں رکھتے ہیں, جن کے پاس آگاہی نہیں ہے, ان کو جو رستہ دکھایا جاتا ہے, جو بتایا جاتا ہے, وہ اسی پر چلتے ہیں. ان کو اگر بتا دیا جائے کہ جی تعویذ سے بھینس دودھ دے گی تو وہ نسل در نسل تعویذ سے ہی بھینس کا دودھ لیتے رہتے ہیں. تو جو پہلی شرط آپ نے بتائی ہے صحیح العقیدہ ہونا. اب صحیح العقیدہ ہونے کا پیمانہ ان کے پاس نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری بات, فاسق نہ ہونا, اس کو جانچنے پرکھنے کا بھی پیمانہ ان کے پاس نہیں ہے, کیونکہ وہ روٹین میں اس کو ایک ہتھوڑے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو ریل اور ڈی ریل کرنے کا طاقت رکھتا ہے. تیسری بات جی کہ عالم ہونا, عالم ہونے کے پیمانے بھی ان کے پاس نہیں ہیں, ان لوگوں کے پاس جن کی تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اور چوتھی چیز
اس پورے سلسلے کو سمجھنا کہ کیا سلسلہ قائم بھی ہے یا نہیں. ان چاروں چیزوں میں سے آج ہمارے عام عوام کے پاس تو پیمانہ نہیں ہے. جو ان کو بتایا جائے گا ان کے لیے وہی حقیقت ہوگی. تو اب مجھے بتائیے کہ بیعت کے لیے ان چار چیزوں کو کیا پہلے پھر بھی جانچنا ضروری ہوگا؟ تو کیسے جانچنا ہے؟ جی اس کے لیے میں آپ کو ایک سادہ سا اصول بتا دیتا ہوں. میرے استاد فرماتے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ اساں تے جنوں بھی منیا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی وجہ تو منیا. بہت جگہ جنہیں مانا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے مانا ہے. کسی استاد کو, کسی پیر کو, کسی مولوی کو, کسی بندے کو ہم نے اس کی ذات کی حیثیت سے نہیں ماننا. ٹھیک ہے. کیوں ماننا ہے؟ کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں نے پھر آپ کو بتایا کہ فاسق نہ ہو. اب شریعت کے جو بنیادی اصول ہیں نا, بنیادی باتیں جو ہیں, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ہے. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, عام مسلمان بچے کو بھی پتہ ہے کہ نماز فرض ہے, اور ہمارے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے. جناب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ او جی اسی روحانی نماز پڑھنے ہیں. حضرت تسی کھانا بھی روحانی کھا لیا کرو. اللہ پناہ عطا فرمائے. باقاعدہ چرچ چل رہی ہوتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے جی کہ یہ روحانی دھواں ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت کے ساتھ جوڑے گا. یہ بنیادی چیزیں ہمیں پتہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا یستفتونک عن القلب, ٹھیک ہے. جب نیکی اور بدی سامنے آ جاتی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی بھی ظاہر ہے, بدی بھی ظاہر ہے, ٹھیک ہے. نیکی اور بدی ظاہر ہے, جو اس کے درمیان میں ہے وہ متشابہات ہیں, اور ان سے بھی بچنے کا حکم دیا. لیکن ہمارے یہاں تو المیہ یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ پیری مریدی کے نام کے اوپر برائیوں کو رواج دیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کا آسان سا فارمولہ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عقیدہ یہ رکھتا ہے اس پہ آپ کا ایمان جو ہے وہ پورا اترتا ہے, اور وہی آپ کا پیر ہے. پروفیسر صاحب سے جانتے ہیں, پروفیسر صاحب خواتین کی طرف بھی آ جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی اپنے اسسٹنٹ لا کا ذکر کیا تھا, خواتین جو ہے اگر ہم دینی احکامات کے اکارڈنگ دیکھیں, شرعی لحاظ سے دیکھیں, تو کسی پیر کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر سکتی ہیں؟ کیا احکامات ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ بیعت کا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں سلسلہ تھا, عورتیں براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کرتی تھیں. اللہ اکبر. پردے میں ہوتا تھا, اور وہ ان کا جو اظہار ہوتا تھا وہی بیعت ہوتی تھی, یعنی زبانی. اچھا, ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں نا, ہم ہندو معاشرت سے مسلم سوسائٹی میں شفٹ ہوئے ہیں. مشترکہ تہذیبوں کو ایک کلچر ہماری تاریخ ہے ہندوستان کی. اس وجہ سے ہمارے ہاں بہت زیادہ رویے جو ہیں نا وہ ہندوانہ رویے ہیں, اور اس سلسلے میں بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے اجنبیت اور نامانوسیت کا شکار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسلام جب آیا تھا تو اجنبی تھا, اور جب اسلام کا آخری دور ہوگا تو اس وقت بھی اسلام اجنبی ہوگا. اجنبیت سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو دین سکھایا جائے گا, لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی, لوگوں کے سامنے احادیث پڑھی جائیں گی, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہوگی, لیکن لوگ اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیں گے. لوگوں کے لیے ایک نامانوسیت والی چیز تھی, ایک چیز ہوگی اور اجنبیت ہوگی, یعنی اس میں کوئی اثر ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈین جو فلمیں ہیں اس کا جو ریفلیکشن ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر, مذہبی اعتبار سے اور بدعقیدگی کے اعتبار سے میں بات کرنے لگا ہوں, اور میں یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اس نے ہماری جو ہندو معاشرت ہے یا ہندو فلمیں ہیں یا ڈرامے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے جو ڈائریکٹرز ہیں یا ان کے جو رائٹرز ہیں وہ اپنے ڈراموں اور اپنی فلموں میں مذہب کا ٹچ دیتے ہیں. بالکل. بہت زیادہ. اچھا, اس مذہب کی ایکٹیویٹی میں پنڈت کا کردار, مندر کی ایکٹیویٹی اور پوجا پاٹ کا منظر وہ بڑا نمایاں ہوتا ہے. بالکل ایسے. اچھا, اب وہ کیا ہوتا ہے, آپ نے عورتوں کی بات کی, مثلا ایک اکثر فلموں میں یہ سین دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کی تلاش میں بڑی دیوانی ہے اور بڑی پاگل پن کی حد تک اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, لیکن وہ لڑکا اس کے قابو نہیں آ رہا. اچھا, وہ اپنے عقیدے کے مطابق اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی ہے, مندر جاتی ہے, پرات اس نے اٹھائی ہوئی ہے, پکوان,
وہ पंडित के लिए उसने तैयार किए हैं, वो उनके हुजूर पेश करती है। फिर अगरबत्तियाँ जलाती है, फिर वो बुत के सामने आंखें बंद करके जंतर मंतर जो भी उनकी जो ख्वाहिशात आरज़ू हैं वो पढ़ती है। अच्छा, अभी आंखें बांधी होती हैं, एक बिजली का ह्योला सा आता है, एक बिजली सी चमकती है और वो आंखें खोलती है तो वो लड़का साथ ही खड़ा सामने होता है। खड़ा होता है। अच्छा, अब ये देखें हमारे पाकिस्तान के कल्चर में ख़ास तौर पर जो फिल्मों का और ड्रामों का कल्चर जो उसका चरबा है, उस कंटेंट, वो कंटेंट जो हिंदुआना कंटेंट है उसका चरबा है हमारी फिल्में और हमारे ड्रामे। अब हम क्या करते हैं, होना तो ये चाहिए कि बीइंग ए मुस्लिम हमारी आरज़ुओं, हमारी हाजात और हमारी ख्वाहिशात का मरकज़ मस्जिद हो। बिल्कुल, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। भी है बहसीत एक मुसलमान, हमें अपनी वो आरज़ुएँ, वो ख्वाहिशात और वो हाजात वो पूरी करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? मस्जिद जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मस्जिदों में रश कम है, गैरुल्लाह के मराकज़ के ऊपर रश ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा औरतों की बदअकीदगियों की वजह से, उनके कमज़ोर ईमान होने की वजह से गैरुल्लाह के मराकज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा रश औरतों का होता है। अच्छा, उसमें ना एक चीज़ ये भी होती है कि चूँकि जब हम कॉपी कैट तो हम बहुत अच्छे हो जाते हैं ना, तो हमने कॉपी करना होता है तो म्यूज़िक उधर मंदिर पे भी होता है, इधर मज़ारात पे भी म्यूज़िक होता है, तो उसको को रिलेट करने के लिए तो हम उस खाते में सारी खराबी। अच्छा, उसमें आप देखें ना, चलो आप देखें, हालांकि हमारी फिल्मों और हमारे ड्रामों में होना तो यही चाहिए कि हम मस्जिद की एक्टिविटी दिखाएं, हम अल्लाह से रजू दिखाएं। अच्छा, हम मस्जिद की एक्टिविटी नहीं दिखाते, हम मज़ारों की एक्टिविटी दिखाते हैं, हम दमाल की एक्टिविटी दिखाते हैं, हम वो मलंग की एक्टिविटी दिखाते हैं। क्योंकि हम मुसलमान हैं, ज़ाहिर है हम मंदिर की एक्टिविटी तो नहीं दिखा सकते। भी हमारा बीइंग मुस्लिम अकीदा तो ये होना चाहिए कि हम अल्लाह से रुजू करें, हमारे रुख मस्जिदों की तरफ होने चाहिए, हमारी जबीन न्याज अल्लाह के सामने झुकनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, आजमाइश शर्त है, एक दफ़ा तशरीफ़ लाएँ, महबूब आपके कदमों तले है। बेशक। तो ये जो तस्वुरात हैं हमारी सोसाइटी में, ये बुनियादी तौर पर दीन से दूरी का नतीजा है। और एक चीज़ मियाँ सब बड़ी अहम है, बुनियादी तौर पर शख्सियत परस्ती, पीर परस्ती, मौलवी परस्ती, आबा परस्ती, ये एक ऐसा खौफनाक एलिमेंट है जिसने हमें दीन की जो असल माखज़ हैं, उनसे दूर कर, दीन के जो असल सोर्स हैं उससे दूर हटा दिया है। बहुत जायज़ बात। मैं ये समझता हूँ कि आज के ज़माने में जो दलील का ज़माना कहा जाता है, जो अक्ल का ज़माना कहा जाता है, जो मंतिक का ज़माना कहा जाता है, ये सारा जो कल्चर है ये जहालत पर मबनी है, ये बदअकीदगियों पर मबनी है। हमें दीन की तरफ रुजू करना है, हमें कुरान की तरफ रुजू करना होगा, और हमें रसालत माफ़ वसल्लम की सीरत के ऊपर रुजू करना होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने एक्सप्लेन करवाया। मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाइएगा बहुत मुख्तसर से अंदाज में कि अगर बैत तोड़ना मकसूद है कोई, तो उसका तरीका क्या है और क्या हुक्म है उस पर? मैंने आपको पहले बताया कि बैत जो है, जो आजकल चलती है बैत तरीक़त जिसे कहा जाता है कुतुब में, ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। बिला वजह ये तोड़नी, ये तरीक़त के एतबार से कह लें कि तोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ताल्लुक़ होता है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने के लिए। बिला वजह मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपको वो बंदा 4 शराइत का जामे नज़र आ रहा है तो नहीं तोड़नी चाहिए। क्यों? कि वो ख़ुद नेक आदमी और नेकों की सोहबत में बैठने का हुक्म है, ठीक है, नेकों की सोहबत इख्तियार करने का, उसे तर्क नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज़ उसमें नज़र आ रही है जो इन 4 शराइत में से नहीं है, ठीक है, उसमें कोई बदअकीदगी नज़र आ रही है, वो दीन के ऊपर अमल नहीं करता, उसे खुद कुछ नहीं पता, आता जाता नहीं है, तो ऐसे बंदे की बैत तोड़ना समझ लें कि वाजिब होती है। हालांकि बैत करनी फ़र्ज या वाजिब नहीं है, लेकिन ऐसे बंदे की बैत तोड़ देना वाजिब होता है कि इसके साथ ताल्लुक नहीं रखना। यानी जो शख्स सहीउल अकीदा नहीं है, जो फासिक या फाजिर है, जिसके पास इल्म नहीं है और उसके सिलसिले में सिलसिला कहीं पर मुनक़ता होता है। अच्छा, तो सिलसिले का भी ऐसा मसला नहीं है कि अगर 3 शराइत किसी में पाई जा रही हैं और सिलसिला मुत्तसिल है या मुत्तसिल नहीं है, तो इसका भी ऐसा मसला नहीं है। अगर उसकी जो बकिया 3 शराइत हैं तो आप उसके साथ अपना ताल्लुक कायम रख सकते हैं। तोड़ना वाजिब है, तरीका क्या है?
بس یعنی کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے اس کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دیا تھا اب آپ اسے ہاتھ پکڑا کے ہاتھ کھینچے کے جاؤ میں نے چھوڑ دیا. بس آپ اپنا دل میں ارادہ کر دیں, ختم کر دیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ کس قدر ضروری ہے. ہمارے معیارات کیا ہیں؟ ہم کسی کی ولایت کو جانچنے کا کیا ہم نے معیار رکھا ہوا ہے کہ جناب میرا فلاں کام ہوگا تو یہ ولی ہے؟ اچھا جی میرے اولاد نہیں ہو رہی, میں اس کے پاس گیا تھا, میرے تو اولاد نہیں ہوئی, یہ ولی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اپنے کاموں کو, دنیاوی کاموں کو, اس طریقت کی جو بیعت ہے یا ولایت ہے اس کو پرکھنے کا ہم نے معیار رکھا ہوا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے, ایک عرصے تک آپ کی خدمت کرتا ہے. ٹھیک ہے, خدمت کرتا ہے, کوئی کام نہیں کہتا, کچھ نہیں کہتا, کوئی اور گفتگو نہیں کرتا, خدمت کرتا رہتا ہے. ایک دن جانے لگتا ہے تو کہتے ہیں بچے کدھر آئے تھے, کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی میں مرید ہونے آیا تھا لیکن میں نے آپ میں کوئی بات نہیں دیکھی, یعنی کوئی کرامت نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, تو کہا اچھا کرامت نہیں دیکھی تو تو مجھے یہ بتا کہ تو نے میرا اتنے عرصے میں تو یہاں پہ رہا ہے, تو نے میرا کوئی عمل ایسا دیکھا ہے جو میں نے شریعت کے خلاف کیا ہو, میں نے سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو؟ کہا جی نہیں. تو فرمایا اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ بہت خوبصورت, یعنی پیمانہ سنت اور اچھا یہ صاحب مفتی صاحب جو پہلے سیگمنٹ میں یہ بات کر رہے تھے نا کہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے لیکن روحانی پیشوا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح ایک پیر صاحب کو اس کے مرید نے کہا پیر صاحب ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو نا قرآن میں لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. مجھے تو کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے, آپ کو شک ہے آپ پڑھ لیں. یعنی ہمارے ہاں بدعقیدگی کی حد تک ہم نے اپنے روحانی پیشوا بنائے ہوئے ہیں, اور وہ اچھا پھر وہ ہیپناٹائز کرتے ہیں اپنی جھوٹی کرامتوں کی بنیاد پہ لوگوں کو ہیپناٹائز کرتے ہیں. مثلا ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ایک بے روزگار نوجوان تھا, اس کو کسی نے کہا کہ یار یہ دھندا بڑا اچھا ہے, لوگ کمائی بڑی ہے. اس نے بھی وہ داڑھی شاڑی رکھ لی, بال بڑے بڑے رکھ لیے, تسبیحاں انگوٹھیاں ساری پہن لی, اور گاؤں کے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا. اچھا اس کے پاس اس کے کسی سینئر بابے نے اس کو ایک نسخہ دیا تھا کہ یہ نسخہ آپ استعمال کرو, بڑا کامیاب آپ کا دھندا ہوگا. اچھا وہ دھندا کیا تھا؟ اس نے سر کے اوپر سکرین لگائی ہوئی تھی, یہ جو میٹھا ہے جو شیرینی ہے. اچھا جو یہ راکھ نہیں ہوتی, یہ لکڑیوں کی راکھ ہوتی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سوا ہے, وہ پرات میں اس نے رکھی, اور اس نے گاؤں میں دو چار اپنے دوستوں کو کہہ دیا کہ وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار, وہ گاؤں کے بعد درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے, بڑی کرامت ہے ان کی. کرامت کیا ہے؟ جو بھی ان کے پاس آتا تھا کہتے ہیں یہ جو راکھ ہے نا, یہ راکھ چیک کرو کیسی ہے. وہ اٹھاتا اور کھاتا, وہ کہتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے, کہتا ہے یہ تو پھیکی سی ہے. کہتا ہے اب میری کرامت دیکھو. وہ اپنے سر کے اوپر اس نے ایسے کر کے ہاتھ پھیرا, انگلیوں کو لگی سکرین, میٹھا لگ گیا. اس نے جب وہ راگ اٹھائی اور اپنی تلی کے اوپر رگڑی تو اس کو کہتا ہے یہ کھاؤ. اس نے کھائی تو وہ میٹھی تھی. کہتی یار یہ تو بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے, ہم نے کھائی تھی تو پھیکی, اور پیر صاحب نے ہمیں اپنی تلی کے اوپر رکھ کے دی تو میٹھی. اب آپ دیکھیں لوگوں کو کس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. اللہ تعالیٰ پناہ. اور یہ بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے مساجد سے جب سے تعلق ختم کیا ہے, قرآن کی تعلیم سے جب سے ہم نے دوری اختیار کی ہے, اور ہم بنیادی طور پر نا شارٹ کٹ ہر بندہ شارٹ کٹ میں ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. بالکل. آپ دیکھیں لوگوں کے ہاں ایک عجیب تصور ہے, امتحان آئیں گے, بچہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا, مولوی صاحب کوئی ایک صورت بتا دیں, وہ میں صورت پڑھوں میرا پیپر اچھا ہو جائے. اب کی بار تو بچوں کا ویسے عمران خان صاحب نے مسئلہ حل مولوی صاحب میں نے نا یو کے, کینیڈا, امریکہ ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے, تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی صورت بتا دیں میں وہ پڑھوں میرا ویزا لگ جائے. جب ہم نے دین کو اور قرآن کو اپنی ننھی خواہشات کی تکمیل کے لیے حسب ضرورت استعمال کیا تو پھر پرابلم ہو گیا. ظاہر پرابلم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے, اور میں اس نتیجے پر پہنچا آپ کی ڈسکشن سے
کہ ہم نے اگر طریقت کے رستے پر چلنا ہے تو اس میں بھی ہماری دنیاوی ضروریات پیش ہوتی ہیں، جس وجہ سے پرابلم اور خرابی ہو جاتی ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ حافظ مشاہد حسین صاحب موجود ہیں، بسم اللہ فرمائیے گا۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغرو بے مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغرو بے مدینے
پہنچوں کاش ایسا گرفتاری ہو مدینے پہنچوں میں آقا مدینے جب میں پہنچوں کاش ایسا کہ